بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں، شکریہ۔ چچا کے بہتے ہوئے خون سے بسیجے کا لباس بھی سرخ ہو گیا، پھر یوسف صلاح الدین اسد الدین شیرہ کو سہارا دے کر خیمے تک لایا۔ اس جنگ میں سلطان نور الدین محمود زنگی نے بھی کئی عیسائی سرداروں کو تحقیق کیا تھا۔ پھر جب ریمنڈ کے قتل کی خبر انگلستان پہنچی تو شہنشاہ ہنری دوم نے سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اس مذہبی جنونی کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا۔ مگر ملکہ الیز کو اس کا بہت افسوس تھا۔ اس نے ایک ہفتے تک سیاہ لباس پہنے رکھا، رقص و موسیقی سے بھی دور رہیں اور شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ بس وہ اپنے 4 سالہ بیٹے رچرڈ سے باتیں کرتی رہی، تجھ پر بے شمار صلیبیوں کے خون کا انتقام ہے۔ معصوم رچرڈ کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جڑیں روز بروز گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا فاتح لشکر اناطاکیہ چھوڑ کر حلب کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں سلطان عادل نے اناطاکیہ پر قبضہ نہ کر کے ایک سیاسی غلطی کی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ دمشق کے حاکم امیر مجیر الدین نے صلح نامہ چاک کر دیا تھا اور اب وہ یروشلم کے بادشاہ بالدون سے ساز باز کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے اناطاکیہ چھوڑ دیا اور اپنے دارالسلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ایک اعلیٰ ظرف حکمران تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد توسیع سلطنت کے بجائے اتحاد بین المسلمین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عادل نے ایک بار دمشق پر قبضہ کر کے چند شرائط کے ساتھ دمشق کی حکومت وزیر اعظم امیر معین الدین کو واپس کر دی تھی، کیونکہ وہ ایک اسلام دوست اور لائق منتظم تھا۔ لیکن امیر معین الدین کے مرتے ہی امیر مجیر الدین نے دوبارہ دمشق کا انتظام سنبھال لیا۔ یروشلم کے شہنشاہ بالدون ثالث نے امیر معین الدین کی موت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ بینا امیر مجیر الدین کی خدمت کے لیے دمشق بھیج دی۔ امیر مجیر الدین فطرتاً اوباش حکمران تھا۔ عیسائی دوشیزہ بینا کو دیکھتے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ نتیجتاً امیر مجیر الدین بیلنا کے دلکش خد و خال میں ایسا کھویا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہیں رہی۔ بیلنا اپنے ساتھ بہترین یورپی شرابوں کا بہت ذخیرہ لے کر دمشق پہنچی تھی۔ یہی عیسائی حکمرانوں کا پرانا حربہ تھا۔ وہ اپنی قوم کی حسین ترین لڑکیاں بھیج کر مسلمان فرما رواؤں کو دام ہوس میں اسیر کیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے چٹان جیسے مضبوط اعصاب پگھل کر موم ہو جاتے تھے تو عیسائی حکمراں ان کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے یا پھر انہیں اپنا اعلیٰ کار بنا کر ایک کٹ پتلی کی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بیلنا کے بے پناہ حسن اور شاطرانہ چالوں نے چند ہی روز میں امیر مجیر الدین کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے کہنے پر شہنشاہ یروشلم نے چند اور خوبصورت عیسائی لڑکیاں دمشق بھیج دیں۔ بیلنا کے منصوبے کے مطابق یہ لڑکیاں دمشق کے فوجی سپہ سالاروں کی خلوتوں میں بھیج دی گئیں۔ اب میدان جنگ میں فوجی مشقوں اور رقص و شمشیر کے بجائے بند کمروں میں رقص سورائی و جام شروع ہو گیا اور عیسائی لڑکیاں ساکی گری کے فرائض انجام دینے لگی۔ دمشق کے وہ فوجی سالار جن کے آہنی ہاتھ کمانیں توڑ دیا کرتے تھے، شراب و شباب کے اثر سے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ بامشکل عیسائی نازنینوں کے ریشمی آنچل کا بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ پھر ایک دن شاہ یروشلم بالدون ثالث اور والی دمشق امیر مجیر الدین کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کی صرف 2 بنیادی شقیں تھیں۔ پہلی یہ کہ دمشق اور یروشلم کی حکومتیں ایک دوسرے کی حلیف اور وفادار ہوں گی، ایک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا، اور دوسری یہ کہ حکومت دمشق یروشلم کو خراج ادا کرے گی۔ بعض مورخین نے معاہدے کی دوسری شرط کا انکار کیا ہے، مگر اس بات کو سب کا اتفاق ہے کہ امیر مجیر الدین اور شاہ یروشلم بالدون ثالث خفیہ طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کے خلاف متحد ہو گئے۔ سلطان عادل نے ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ اسد الدین شیرکو کی قیادت میں 1000 سواروں پر مشتمل سفارتی وفد دمشق پر روانہ کیا۔ یوسف صلاح الدین بھی بطور نائب اس کے ہمراہ تھا۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی کا فوجی وفد دمشق کے نواح میں پہنچا تو اسد الدین شیرکو کا خیال تھا کہ امیر
امیر مجیر الدین کے سرحدی سپاہی اس کے شایان شان استقبال کریں گے، مگر دمشق کے حفاظتی فوجی دستے نے اسد الدین شیرکو کا استقبال کرنے کی بجائے انتہائی بے روحی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے سپہ سالار کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسد الدین شیرکو کو یہ طرز عمل ناگوار گزرا، مگر اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والی دمشق امیر مجیر الدین کو یہ پیغام بھیجا: میں سلطان عادل کے حکم پر ایک سفارتی وفد کے ہمراہ یہاں پہنچا ہوں اور حاکم دمشق سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ پھر جب دمشق کا ایک فوجی افسر اس درخواست کا جواب لے کر واپس آیا تو جوش غضب سے اسد الدین شیرکو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ والی دمشق امیر مجیر الدین نے سفارتی وفد کے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: میرے علاقے کی حدود سے فوراً نکل جاؤ، اور اگر مجھ سے ملاقات ہی کرنی چاہتے ہو تو پھر شمشیریں اور نیزے ہی تم سے ملاقات کریں گے۔ امیر مجیر الدین کا تحقیر امیز جواب سن کر اسد الدین شیرکو چند لمحوں کے لیے جذبات سے مغلوب ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہ ملاقات اس وقت ہو جائے، مگر شیرکو کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی حالت غضب کو قابو پایا۔ اس کشمکش میں اسد الدین شیرکو کا جسم پینے لگا، مگر وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے جواب لانے والے فوجی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: جس شخص کو سلطان عادل نے پناہ دی اسے یہ لہجہ زیب تن نہیں دیتا۔ اپنے امیر کو بتا دینا کہ اس کے الفاظ کی گونج دربار سلطانی تک پہنچ گئی ہے اور اس سے یہ ملاقات مجھ پر قرض ہے، اور ایک غیرت مند مومن اپنے جسم و جان پر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اسد الدین شیرکو واپس چلا گیا اور دمشق سے 40 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ پھر اس نے امیر مجیر الدین کی انتہائی گستاخانہ اور ذلت امیز حرکت کی ساری تفصیلات لکھ کر اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کے سپرد کی اور انتہائی رازدارانہ لہجے میں کہا: میرا یہ خط سلطان عادل کی خدمت میں پیش کرو، مگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں کیوں آئے تھے۔ یوسف صلاح الدین اپنے چچا کا خط لے کر برق رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف پڑا اور پھر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں اسد الدین شیرکو کا خط لے کر حاضر ہوا۔ سلطان عادل اپنی نجی زندگی میں بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، خدمتگاروں اور امیروں کی بڑی بڑی خطاؤں سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے، مگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی جذباتی اور سخت گیر تھے۔ اسد الدین شیرکو کا خط پڑھ کر اس قدر غضبناک ہوئے کہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور شمشیر کھینچ لی۔ پھر دمشق کی طرف منہ کر کے کہنے لگے: بے شک اب ہماری شمشیریں ہی اس سے ملاقات کریں گی۔ حق تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے۔ میں نے ایک بدعہد انسان پر اعتبار کیا۔ پھر دوسرے دن ہی نماز فجر کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی ایک لشکر جرار لے کر حلب سے دمشق کی طرف بڑھے۔ یوسف صلاح الدین بھی سلطان عادل کے ہمراہ تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی حلب میں فیصلہ کر کے چلے تھے کہ اب امیر مجیر الدین سے کوئی سفارتی گفت و شنید نہیں ہوگی اور کسی تاخیر کے بغیر دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، مگر اسد الدین شیرکو سے ملاقات کرنے کے بعد سلطان عادل نے والی دمشق امیر مجیر الدین کے نام ایک تفصیلی خط تحریر کیا: آغاز کار اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے، اور اس کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، اور اس نے مجھے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا امین بنایا ہے۔ اگرچہ تم عہد شکنی جیسے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو، لیکن میں تمام حجت کے طور پر واضح کرتا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان ریاست سے دشمنی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد صرف دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے اور امت مسلمہ کو اس کے وحشیانہ مظالم سے نجات دلانا ہے۔ اگر میں زمین کا بھوکا ہوتا تو اپنا ماضی یاد کرو، جب میرے لشکر نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی میں نے صلح کو ترجیح دی اور تمہارا تخت و تاج اسی حالت میں چھوڑ کر شام چلا گیا۔ اگر میرے دل میں حرص و حوث کا جذبہ موزن ہوتا تو تمہاری دستار و کلا کی دھجیاں اڑ چکی ہوتی، تمہارے شانے گردن کے بوجھ سے ہلکے ہو چکے ہوتے اور تمہاری ہڈیاں قبر کی گہرائی میں گل سڑ کر ہم رنگ خاک ہو چکی ہوتی۔ کوئی فاتح کسی مفتو کو زندہ و آزاد نہیں چھوڑتا، لیکن میں نے اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے تمہاری ساری گستاخیاں معاف کی اور تمہیں تمہاری زمین واپس کر کے خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تم اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو کر اسلام کی خدمت کر سکو، مگر اب میں نے سنا ہے کہ تم
اسلام ریاستوں کے خلاف شاہ یروشلم بالدون ثالث اور دوسرے عیسائی حکمرانوں سے ساز باز کر رہے ہو۔ اگر یہ الزام ہے تو بنفس نفیس میرے خیمے میں آ کر اسے غلط ثابت کرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو دشمنان اسلام کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ میری تلوار دشمنان اسلام کے قتال کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سے کسی کلمہ گو کے خون کا ایک قطرہ بھی ٹپکے۔ پھر جب قاصد حمید الدین نور الدین زنگی کا خط لے کر والی دمشق کی طرف روانہ ہوا تو اسد الدین شیرکو نے بصد احترام عرض کیا، سلطان عادل، میرے لیے وہ لمحہ بہت اذیت ناک ہوگا جب امیر مجیر الدین آپ کی رواداری کا مذاق اڑائے گا۔ میرے خیال میں وہ ناقابل اصلاح ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے میں ہر اذیت برداشت کرنی ہوگی۔ سلطان نور الدین محمود نے اپنے سپہ سالار کو انتہائی نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، دعا کرو کہ اس کی نیت بدل جائے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحہ ہوگا جو مسلمانوں کی تلواریں مسلمان کے خلاف اٹھیں گی۔ پھر وہ سنگین اور اذیت ناک لمحہ آ پہنچا جب سلطان نور الدین محمود زنگی کا خط سن کر امیر مجیر الدین اس قدر برہم ہوا کہ جوش جذبات میں تخت سے نیچے اتر آیا اور سلطان کے قاصد سے خط چھین کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قاصد اپنے امیر کے مکتوب کی یہ تحریر برداشت نہ کر سکا اور اس نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے خط کے ٹکڑوں کو اٹھانا چاہا، لیکن والی دمشق نے اس کے منہ پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ قاصد اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجیر الدین کی ٹھوکر پڑتے ہی وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دربار کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ اپنے سلطان کو بتا دینا کہ یہی اس خط کا جواب ہے۔ والی دمشق نے چیخ کر کہا۔ قاصد حمید الدین اٹھا۔ تمام دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ بعض ہوش مند امرا کو سفیر شام کے ساتھ والی دمشق کا یہ ناشائستہ سلوک پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ مجبور تھے اور ان کے ہونٹوں پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ قاصد حمید الدین نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، نتیجہ تن اس کا پورا ہاتھ خون سے رنگین ہو گیا۔ حمید الدین چند لمحوں تک اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر نہایت ہیبت ناک لہجے میں امیر مجیر الدین سے مخاطب ہوا۔ والی دمشق کا یہ طرز عمل مردوں کے شیان شان نہیں تھا۔ میں جلالت مآب سلطان نور الدین محمود زنگی کا سفیر ہوں اور یہ ٹھوکر میرے منہ پر نہیں، سلطان عادل کے چہرے مبارک پر ماری گئی ہے۔ یہ کہہ کر قائد حمید الدین تیزی سے مڑا اور پھر اس نے دروازے سے نکلتے وقت اپنا خون آلود ہاتھ سے دیوار پر رکھ دیا۔ امیر مجیر الدین اور دوسرے حاضرین دربار سفیر شام کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ قاصد حمید الدین کچھ دیر تک اس حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اٹھا لیا۔ اسی دیوار پر اس کے ہاتھ کا پورا نقش ابھر آیا تھا۔ پھر اس نے کہا، میں اپنے خون کا نشان چھوڑے جا رہا ہوں، باقی اللہ جانتا ہے کہ وہ اس خون کا حساب کس طرح لے گا۔ یہ کہہ کر سفیر شام دربار دمشق سے نکل گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے قاصد کا زخمی چہرہ دیکھا، شمشیر بے نیام کی اور اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرق کی طرف سے اسد الدین شیرکو نے زبردست حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ یلغار کرتا ہوا شہر پناہ تک پہنچ گیا۔ امیر مجیر الدین کا لشکر مسلسل پسپا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شہر کے دروازے بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف شمال سے سلطان نور الدین زنگی نے بھرپور حملہ کیا۔ یوسف صلاح الدین نے یہاں بھی مخافظ سپاہیوں کی طرح سلطان عادل کے دوش بدوش جنگ کر رہا تھا۔ یہاں بھی والی دمشق نے وہی حکمت عملی اختیار کی، میدان سے فرار ہو کر شہر کے دروازے بند کر لیے اور فصیلوں پر وہی حکمت آگ برسانی شروع کر دی۔ 3 دن تک یہی عمل جاری رہا اور سلطان نور الدین محمود زنگی ذہانت فراست کے ساتھ دشمن کی آگ سے اپنے سپاہیوں کو بجھاتا رہا۔ پھر جب امیر مجیر الدین کے سپاہیوں کے بازو شل ہو گئے اور آگ کا طوفان رکا تو سلطان نور الدین محمود نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور شمال کے بازو کی جانب فصیل میں گہرا شگاف ڈال دیا۔ پھر اس شگاف سے سلطانی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت سلطان عادل کا پرچم یوسف صلاح الدین کے ہاتھ میں تھا۔ مجیر الدین کے فوجی امان کے طالب ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کے نقیب دمشق کی شہراؤں پر کھڑے ہو کر با آواز بلند
اعلان کر رہے تھے۔ سلطان عادل کا حکم ہے کہ کسی کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی شامی سپاہی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، زخمیوں کی تیمارداری کی جائے اور کسی بھاگنے والے شخص کا تعاقب نہ کیا جائے۔ اس اعلان نے اہل دمشق کے بدحال چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑا دی۔ سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس پرچم کے سائے میں کھڑا ہوا، اور یہ آواز یوسف صلاح الدین کی تھی جو اہل دمشق کو پکار رہا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔